ریحان اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنے ایک اسکول ٹیچر سے ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ اس کے والد انتہائی غریب انسان تھے، اس لیے اس کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسکول ٹیچر بھی کافی مہربان تھے، جو کہ جانتے تھے کہ ریحان کے والد پیسے نہیں دے سکتے، اسی لیے وہ ریحان کو فری میں ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ مگر اس کے اسکول ٹیچر کی 15 سالہ بیٹی تھی جو اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ برا سلوک رکھتی تھی اور اس کی بے عزتی کا ایک موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ آج بھی ریحان کے آنے پر اس نے دروازہ کھولا اور ہمیشہ کی طرح اس پر غصہ کرنے لگ گئی۔ ارے تم کیوں آ جاتے ہو ہر روز یہاں فری میں پڑھنے؟ اگر تم فیس ادا نہیں کر سکتے تو گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ میرے پپا نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا؟ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا لہجہ طنز بھرا ہوا کرتا تھا۔ اتنے میں ریحان کے ٹیچر بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، رمشا یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر میرے ذرا ٹائم دینے سے اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو میرا کیا جاتا ہے، اور تمہیں کس نے حق دیا ہے اس طرح سے بات کرنے کا؟ میں نے تمہیں یہ سب تو نہیں سکھایا۔ رمشا کہنے لگی کہ پپا آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے فلاحی کام کرنے کا؟ ہمارے گھر کا پہلے ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان بچوں سے فیس لیا کریں، مگر آپ ہیں کہ خدمت خلق کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کہنے لگا کہ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو بیٹا؟ اندر جاؤ اور آرام سے جا کر اپنا کام کرو۔ رمشا اپنا پاؤں پٹکتے وہاں سے چلی گئی۔ ٹیچر نے اسے کہا، بیٹا تم اندر آ جاؤ اور آ کر یہاں بیٹھو، میں تمہیں کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرواتا ہوں، اور ہاں رمشا کی کسی بات کا برا مت ماننا۔ وہ بچہ ہر روز آتا اور رمشا اسے دیکھ کر جلتی کڑتی رہتی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اسے وہاں سے باہر نکال دیتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ اپنی قابلیت اور استاد کی محنت سے زندگی میں بہت آگے نکل گیا، اور اس بات کو کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن رمشا اپنے آفس جا رہی تھی اور پپا سے کہنے لگی کہ اچھا پپا میں آفس جا رہی ہوں اور واپسی پر آپ کی دوائیں لیتی آؤں گی۔ ابھی وہ نکلنے ہی والی تھی کہ اس کے ابو کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ رمشا رمشا بس وہ یہی بول پائے تھے کہ بے ہوش ہو گئے۔ رمشا کہنے لگی، کیا ہوا پپا آپ کو؟ کیا ہوا؟ پپا آنکھیں کھولیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو کال کر دی اور اسے ہسپتال لے گئی۔ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں اس کا آپریشن کر رہے تھے۔ وہ باہر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہاں ایک ڈاکٹر صاحب آئے۔ رمشا نے کہا، ڈاکٹر صاحب میرے پپا ٹھیک تو ہیں نا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اب خطرے سے بالکل باہر ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہمیں انہیں کچھ روز انڈر آبزرویشن رکھنا ہوگا، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رمشا نے کہا، جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا میں ابو سے مل سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، جی وائی ناٹ، بالکل مل سکتی ہیں۔ وہ اپنے والد سے ملنے روم میں چلی گئی۔ کہنے لگی، شکر ہے پپا آپ ٹھیک ہیں، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں تو مر ہی جاتی۔ ابو کہنے لگے، ارے کیسی باتیں کر رہی ہے بیٹا، شکر ہے اللہ نے بچا لیا، بس اب تم فکر مت کرو۔ ویسے بیٹا یہ ہاسپٹل تو کافی مہنگا لگ رہا ہے، اس کا بل بھی تو بہت ہوگا۔ رمشا کہنے لگی، ارے پپا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ بس اپنی صحت پر توجہ دیں، میں سب دیکھ لوں گی۔ باپ کہنے لگا، اچھا بیٹا ٹھیک ہے، مگر رمشا دل ہی دل میں پریشان تھی کہ وہ اس کا بل کہاں سے ادا کرے گی۔ ہفتہ گزر گیا اور اس دوران وہ ہر کسی سے کچھ رقم کا مطالبہ کر چکی تھی، مگر اسے کہیں سے رقم ادھار کے طور پر بھی نہ ملی۔ آج اس کے ابو کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جانا تھا اور وہ بل کلیئر کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گئی، مگر وہاں سے اسے پتا چلا کہ اس کا بل پہلے ہی ادا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے دیا بل ہمارا؟ وہ کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے پوچھنے لگی۔ لڑکی نے کہا کہ میم وہ ڈاکٹر ریحان صاحب ہیں نا، انہوں نے آپ کا بل پے کر دیا ہے۔ رمشا ایک دم حیران ہو گئی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر وہ اپنے ابو کے پاس کمرے میں آئی تو ڈاکٹر ریحان بھی وہاں ڈسچارج سے پہلے فائل چیک اپ کے لیے آ گئے۔ رمشا ان کے آتے ہی ان سے سوال پوچھنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارا بل کیوں ادا کر دیا؟ رمشا کے والد بھی رمشا کی اس بات پر حیران ہو گئے۔ ڈاکٹر ریحان کہنے لگا کہ یہ میرے محسن ہیں، میں ان سے فیس کیسے لے سکتا ہوں؟ رمشا ریحان کے چہرے کی طرف بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور سوال پوچھا کہ کیا مطلب؟ ڈاکٹر ریحان آگے بڑھے
اور اپنے ٹیچر کے پاس جا کر کہنے لگے کہ سر آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی ریحان ہوں جسے آپ بغیر فیس کے پڑھایا کرتے تھے، اور آج آپ کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں، اور میں آپ سے فیس کیسے لے سکتا ہوں؟ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں بھی یہاں نہ ہوتا۔ رمشا بہت مشکور نظروں سے ریحان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے ٹیچر اتنے سالوں بعد ریحان کو کامیاب دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ ریحان آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیتے ہیں، اور رمشا کو اپنے کیے پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر ریحان سے معافی تلافی کرتی ہیں۔ دوستو، سچ کہتے ہیں کہ اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔